ایسے اتنی آہستہ سے بلاؤ گے تو کیسے آئے؟ آپ امام کو بلانا چاہتے ہیں، تیاری کریں، بلانے کا تھوڑا طریقہ بدلو. آپ امام آنے کے لیے تیار ہے، آپ کی طریقہ کار کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. اور ان کے پاپا مجھے کہتے ہیں ہر بار جب بھی آتا ہوں میرے بچے کی شادی میں مولانا ضرور آنا. میں نے کہا شادی کب ہے؟ کہا ابھی تو 13 برس کا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ زندہ رہے تو آئے. پھر آئے مولانا میرے بچے کی شادی میں ضرور آنا. دیکھیں ٹھیک مولانا میرے بچے کی شادی میں ضرور آنا. میں نے کہا ٹھیک. 13 برس کے بعد بچہ 26 برس کا ہوا اور 13 برس تک ابا یہی کہتے ہیں میرے بچے کی شادی، میرے بچے کی شادی. ان 13 برس کے پیریڈ میں کبھی مولانا کو یہ نہیں کہا یہ چائے پی لیجیے، کھانا کھا لیجیے، کچھ مولا کی بات ہو جائے نہیں. جب میں مولانا میرے بچے کی شادی میں ضرور آنا. اور جب بچے کا رشتہ آیا تو وہ بھی ہو گیا، جب منگنی آئی تو وہ بھی ہو گئی، جب لال ڈوری کا خط لکھا گیا تو وہ بھی ہو گیا. مختصر یہ ہے کہ بچہ دولہا بن گیا اور دولہا بننے کے بعد بارات لے گیا اور بارات کی شکل میں ادھر سے اپنی روح حیات کو لے آیا. جب پھر میں لکھ پڑھنا ہے مولانا اب نہیں کہتے مولانا ضرور آئیے گا. ہمیں کسی نے بتایا ان کے بیٹے کی شادی تھی ماشاءاللہ ابھی 8 دن پہلے. میں نے کہا یہ تو وہی ہر سال کہتے بلائیے گا مولانا ضرور آئیے گا. میں نے کہا حضور آپ تو ہر سال کہتے تھے وہ مولانا بھول گیا. کیا ہو گیا؟ لیکن جو 13 برس تک انہوں نے مجھ سے کہا ان کے والد نے کہ آئیے گا آئیے گا آئیے گا آئیے گا، تو آپ کی آوازیں کیا آتی تھی؟ اب کوئی کام کی بات کرا کرو گیا، ابھی بچہ چھوٹا ہے جب اس قابل ہوگا جب بات کیجیے گا، ابھی وقت بہت دور ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی بچے کا بالغ ہونا بھی شرط ہے اور اس قابل ہونا بھی شرط ہے. بے متوجہ ہیں آپ اپنی نمازوں میں امام کو بھلا تو رہے ہو، نہ تو ابھی آپ بالغ ہوئے ہو نہ قابل ہوئے ہو. اس امام کے بلانے کے قابل بنو، اس امام کو بلانے کے لائق بنو. ایسا نہیں کہ پورا دن کے جھوٹ چگل خوریاں مکاریاں، کسی کے رشتوں میں بازی ماری، کسی کو گالیاں دی اور ظہر کی نماز میں کہے اللہم کل ولی کل حجت. ایسے امام نہیں آئیں گے، ایسے امام نہیں آئیں گے. امام معلوم ہے کیسے آتے ہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. امام معلوم ہے کیسے آتے ہیں؟ امام ایسے آتے ہیں جیسے رجب برسی نے علیہ الرحمہ نے بلایا. امام ایسے آتے ہیں جیسے علامہ ہلی نے بلایا. امام ایسے آتے ہیں جیسے امام راحل امام خمینی نے بلایا. امام ایسے آتے ہیں جیسے ہمارے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ہی ہندوستان میں، ہمارے ہی یو پی میں، ہمارے یو پی میں پچھم میں ہمارے عالم ہوا کرتے تھے. علامہ جناب سید محمد صلی اللہ درجات بلند سے بلند تر فرمائے. ایسے آتے ہیں امام. جب کوئی ان کے پاس جاتا تھا میری بیٹی کی شادی ہے تو وہ پوچھتے، جب کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مکان کچا تھا، دیواروں سے پانی آتا تھا، برسات کی پہلی بوند سینے میں گرتی ہو غالباً. جب کوئی ان کے پاس جاتا تھا جناب میری بیٹی کی شادی ہے تو مسکرا کے کہتے تھے یہ بتائیے شادی رسمی کرو گے یا شرعی کرو گے؟ اگر شریعت میں کرنا چاہتے ہو تو کسی کے پاس مانگنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سماجی کرنا چاہتے ہو تو چاہے ساری دنیا کا مال مانگ کے لگا دو، تب بھی شادی نہیں ہوگی. بہرحال اس سے ویسے یہ بات نہیں ہوا ہے. کیا میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اچھی کروں؟ تو والا وہ فرماتے تھے، محمد صاحب فرماتے تھے، جناب فرماتے تھے اچھا جتنی آپ کی اچھی سوچ ہے اتنا ہی پیسہ مل جائے گا تکیے کے نیچے سے اٹھا لو. انہی کے بھتیجے آج امام جمعہ ہے دہلی جامع مسجد میں، محسن صاحب قبلہ اللہ سلامت رکھے پروردگار. انہی کے بھتیجے جی یہ بتاتے ہیں کہ امام کیسے بنتے ہیں.
کیا؟ آپ صرف محرم کا انتظار کرتے ہیں نا؟ آپ سال بھر تک صرف اسی پیسے بچا کے رکھتے ہو نا؟ محرم آئے گا، سیاہ لباس سلوائے گا، مومتی جائے گے، بہانی جائے گے، شاہپور جائے گے، اجمیر جائے گے، جلال پور جائے گے، بجنور جائے گے، اپنے وطن جائیں گے، یعنی اپنے وطن جائیں گے، ساتھ نہیں جائیں گے، اپنے وطن جائیں گے۔ سال بھر اسی کے انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ 1444 برس کے بعد آپ نے نہ کربلا صحیح طرح دیکھی ہے، نہ کربلا صحیح طرح سنی ہے، نہ کربلا صحیح طرح سمجھی ہے، جب آپ کا جذبہ عشق کربلا کے لیے اتنا بلند ہے کہ آپ سال بھر ہی انتظام کرتے ہو، تبرک یہ کرنا ہے، مولانا کون کو بلانا ہے، شاعر کون کو بلانا ہے، جمن کون کو بلانا ہے، تبرک میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب آپ عزاداروں کا تصور ایسا ہے تو جس نے کربلا دیکھی بھی ہے، جو کربلا کے لیے روتا بھی ہے، تو زیارت میں یہ کہتا ہے میرا سلام ہو ان چھت امجد پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، جس امام کو اپنی جدہ کی قبر کی تعمیر کرنی ہے، جس امام کو ظلم و جور کو بھی ختم کرنا ہے، وہ امام آپ سے زیادہ جلدی میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم آپ اپنی امام کو نہیں مل پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ تو لقمہ صحیح نہیں ہے، یا ہماری تربیت صحیح نہیں ہے، یا بھی ہم مقام امام سمجھے نہیں ہیں، یا تو ہمارے پاس جہالت زیادہ ہے، یا ہمارے پاس خواہشات نفس زیادہ ہے، یا ہمارے پاس دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ ہم اپنے دلی میں بھی رہتے تھے، سوچتے ایک مکان لے لیا، ایک اور لے لیا، ایک اور لے لیا، ایک اور لے لیا، ایک اور لے لیا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بھائی میرا پریشان، ایک مکان اس کو بنوا دے، نہیں میں نے ایک اور لے لیا، ایک اور لے لیا، ایک اور لے لیا۔ ہم وفادار ہیں، وفاداروں کو بٹھا کے چراغ بن دیا میرے امام نے، اور چراغ بن کر کے میرا امام فرماتا ہے جاؤ، کیا مجھے امام سمجھ کے آئے ہو؟ مجھے آپ امام مانتے ہو؟ مجھے آپ امام مانتے ہو؟ آپ ایک کام کرو، واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ آپ کی تعداد مجھے بچا نہیں پائے گی، آپ کے اسلحہ آپ کے ہتھیار مجھے بچا نہیں پائیں گے، کیونکہ شہادت میری میراث ہے۔ آپ چلے جاؤ۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ ہم اتنی دور سے بس مجلس میں آئے تھے، ہم اتنی دور سے آئے، ہم یہاں سے آئے، ہم مدینے سے آئے، ہم کوکے سے آئے، ہم سامرہ سے آئے، ہم بصرہ سے آئے، ہم سے آئے، ہمیں مولا بھیج رہے ہیں کچھ ملا بھی۔ مولا فرماتے ہیں آپ نے مجھے امام سمجھا ہے نا، آپ کو میری معرفت ہے نا، آپ مجھے امام سمجھ رہے ہو نا، امام کے معنی سمجھتے ہو نا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے پوری دنیا ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ جاؤ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں دولت کی ضمانت دیتا ہوں، میں عزت کی ضمانت دیتا ہوں، میں خاندان کی ضمانت دیتا ہوں، میں نسل کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہاری کھیتی باڑی زمین جائیداد سب کی ضمانت دیتا ہوں۔ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ اگر تمہیں شرم آ رہی ہو تو کچھ عورتوں کو ساتھ لے جاؤ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تمہیں راستے میں مار کے جائے گا، جاؤ، میں زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ امام نے چراغ کھول کر کے کہا چلے جاؤ۔ کیا کیا نہیں دیا امام نے شب عاشور؟ دولت دی، عزت دی، شہرت دی، اولاد دی، نسل دی، خاندان دیا، مقام دیا، عظمت دی، زمین دی، جائیداد دی، جنت دی، سب کچھ تو امام دے رہے، چلا جانا چاہیے۔ امام جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ۔ امام نے کہا دے دی تو دے دی سب کو، غور نہیں کر رہے آپ۔ جب امام کہہ رہے کہ میں سب کچھ دے رہا ہوں چلے جاؤ، سب نے ایک ہی بات کہی، اپنا مقام سمجھو بندروں، ننھے عزاداروں، اپنا مقام سمجھو جوانوں، اپنا مقام سمجھو آپ عزادار ہو، آپ ہو نہیں، آپ کو چنا گیا ہے عزاداری کے لیے، ورنہ بہت بڑی دنیا پڑی ہے سب عزاداری میں لگ جائے، لیکن آپ کو چنا گیا۔ معلوم ہے ایک ہی جواب کیا آیا؟ سب کے سب صحابہ نے بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے آپ کو کھو لیا اس نے کیا پایا؟
غور کیا آپ نے؟ خوش نصیب ہے آپ نے مولا کو پا لیا ہے۔ نہ آپ کو دولت کی تمنا ہونی چاہیے، نہ شہرت کی تمنا ہونی چاہیے، نہ عزت کی تمنا ہونی چاہیے، نہ خاندان کی تمنا ہونی چاہیے، نہ معاشرے کی تمنا ہونی چاہیے، نہ سماج کی تمنا ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اگر تمنا ہونی چاہیے تو امام کے گروہ کی تمنا ہونی چاہیے، امام کے ظہور کی تمنا ہونی چاہیے، امام سے اتباع کی تمنا ہونی چاہیے، امام سے راستہ ہموار ہونے کی تمنا ہونی چاہیے، امام سے رشتہ اور قائم رہنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو امام مل گئے تو کائنات مل جائے گی۔ سلام بھیجے محمد بنا خمینی کوئی خامنائی نصر اللہ، بنا خمینی کوئی خامنائی نصر اللہ، یہ تو اسلام کے رہبر ہیں ماشاءاللہ، یہ تو اسلام کے رہبر ہیں ماشاءاللہ۔ دین اسلام کے پرچم کو نہ جھکنے دیں گے، ہم حسینی ہے غم شہ کو نہ رکنے دیں گے، ہم حسینی ہے غم شہ کو نہ رکنے دیں گے۔ وہ عزت دیتے ہیں، وہ دولت دیتے ہیں، وہ شہرت دیتے ہیں، وہ نسل چلاتے ہیں، وہ خاندان کو باقی رکھتے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کی ہم تمنا کر رہے ہیں۔ آپ کو میں جانتے ہی نہیں، آپ کو نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہمیں جانتے ہیں، ممکن آپ ہمیں نہ جانتے، نہیں جانتے۔ کوئی ایسی نگاہ تھی جس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ اس کو کس کے شعر پڑھے آپ نے؟ ختم ہو گئی، عزت ملی نہیں ملی۔ آپ نے ان کو پیسے دیے تھے کہ مجھے عزت دینا، آپ نے اپنے بندے بٹھائے تھے کہ میرے لیے نعرے لگانا، آپ نے کسی سے تعلق کرایا تھا کہ میں پڑھوں گا؟ نہیں۔ عزت کس نے دی؟ ان کو مانو۔ جب عزت دیتے ہیں نا تو سارے ذلیل زادے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب یہ عزت لیتے ہیں نا تو سارے شریف زادے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ آپ ان سے رابطہ قائم کریں گے، عمل کرنے ایسے تو پہلے سے عمل کرتے ہیں، اگر برا لگے گا تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس سے بڑا نہیں کہہ سکتا، میں کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا، میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں۔ امام علی مقام کی اس سے بڑی غربت اور کیا ہو؟ غربت سنا رہا ہوں، امام کی اس سے بڑی اور کیا غربت ہوگی کہ ان کی اولاد جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یا تو ہے یا بنے ہوئے ہیں، یا تو سید ہے یا بنے ہوئے ہیں، یا بن رہے ہیں، کچھ بھی لوگ ہمارے سامنے بن رہے ہیں، یا تو وہ عزادار ہے یا بن رہے ہیں یا بنے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کیفیتوں میں غور کیجیے گا۔ اگر ہمارے سر پہ سیاہ عمامہ ہے تو ہم اولاد امام حسین ہیں کہ نہیں ہیں؟ شجرے کہتے ہیں، بات کر رہا ہوں، سادات کا شجرہ وہی جا کے ملتا ہے۔ اور اگر ہمارے سر پہ سفید عمامہ ہے تو ہم دعائے جناب سیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے؟ وہ دو ہی تو کیفیتیں ہیں، یہ تو اولاد ہے یا دعا ہے۔ لیکن اس سے بڑی غربت امام کے لیے کیا ہوگی کہ اولاد اور دعا آج طے کر کے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے آپ دنیا والوں کو اپنے خاندان کے فضائل مسائل سنا رہے ہو، آپ کو تو دینا چاہیے۔ انجمن لا رہے نے لے کے نہیں ادھرے میں کام نہیں چلے گا، رہے ہمارا خان پلاج ہوئے سے کم نہیں پڑے گا۔ اب آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو فون کر دیا، خوش نصیب ہو آپ سجدہ شکر کیا
कहीं से बात कर सकता है। खुदा की कसम में हर मजलिस के बाद कोशिश रहती है मेरी, मुमकिन है कि भूल जाता हूँ, कोशिश रहती है कि मिंबर से, कोशिश रहती है कि चलते हुए, कोशिश रहती है कि आने से पहले मैं कहता हूँ भाई आपका शुक्रगुजार होगा, इसलिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया, आपका शुक्रिया। और फिर उनके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करता हूँ। अहले बैत आपका करम, आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने जिक्र के लिए मुझ जैसे फकीर और नाचीज को इस काबिल बनाया। क्या मेरे पास दौलत की कमी है? क्या मेरे पास इज्जत की कमी है? क्या मेरे पास शोहरत की कमी है? क्या मेरे पास खानदान की कमी है? क्या मेरे पास घर की कमी है? सब कुछ तो है। आज पूरी दुनिया मुझे सुन रही है, कुवैत हो, वो इंग्लैंड हो, वो कनाडा हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो दुबई हो, वो शारजा हो, वो सीरिया हो, वो ईरान हो, सब मुझे सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? पूरी दुनिया मुझे सुन रही है। हजार हाथ उड़ाते हैं साथ में, हजार हाथ आते आते हैं। तो मुझे अगर ये इज्जत मिली है तो किसके सबब मिली है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दौलत की वजह से मिली है? मेरे खानदान को जानता है, खानदान की वजह से मिली है? मेरी पावर की वजह से मिली है? किसकी वजह से मिली है? जिक्र इमाम हुसैन, जिनका जिक्र गुनहगारों को हटा, ठीक है, जिनका जिक्र गुनाहों को उठा जाता हो और हम जैसे गुनहगारों को इतना बुलंद कर देता हो और जिनके वो खुद मुतमन्नी हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जन्नत की तमन्ना ना करो, बल्कि जन्नत आपकी तमन्ना करो। जन्नत की तमन्ना ना करो, जन्नत आपकी तमन्ना करे। उनसे रास्ता, उनसे रिश्ता कायम करो जिनकी जन्नत तमन्ना करती है। इनकी तमन्ना दुनियावी जन्नत की तमन्ना करती है, आखिरी जन्नत की तमन्ना करके कौन है? अब असर की जन्नत तमन्ना कर रही है। जिक्र सैयद शौदा इसलिए ना किया करो कि हमें जन्नत का लालच है, नहीं, ये दोजख का खौफ है, नहीं, ये मौला नाराज हो जाएंगे, नहीं, मौला नाराज नहीं होगी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। रोज महशर में जिम्मेदारी लेके खड़ा हो जाऊंगा, मौला नाराज नहीं होंगे। अरे मौला को अगर नाराज होना होता तो अपने कातिल से नाराज होंगे। हमारे जवान आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, रात ये साथ में को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैसेज पड़ा, रात में अम्मी लेटी हुई थी, अम्मी ने ख्वाब में देखा कि बीवी आई और बीवी ने फरमाया है कि ये 7 आदमियों को नजर करो, इसको करो। घर में भाई भतीजे भूखे बैठे, उनको खाना नहीं खिला रहे हो, शायद मैं कह दो बीवी सीधे कह रही हो, कम्बा घर वालों को तो बना के खिला दे, बाहर को बाद में खिला। ये कौन सा अकीदा है? जा रहे हैं दरगाहों में, मई जून की गर्मी है, इधर आ, 10 रुपए की मोमबत्ती, 10 रुपए की अगरबत्ती और 25 रुपए का तोड़ रोटी करा। ये होता है ना, मई जून में वो 4 मोमबत्ती लेती है आपकी दरगाह में, मोमबत्ती लेती है, शियों की दरगाह में मोमबत्ती लेती है। दिन में मोमबत्ती जलने का क्या मतलब है? आपसे पूछा, कोई जवाब देगा शिया इस बात का? कुरान कह रहा है वश्यम्स वज़्ज़ुहा वल-क़मर, वो सूरज निकाल रहा है ताकि कोई ये शिकायत न करे मैं तो अंधेरे में कैसे पढ़ता, कैसे काम में जाता। वो रात को चांद भेज रहा है, दिन में गर्मी बहुत थी, थक गए होंगे, काम कर लिया होगा, लो अब चांद की हल्की हल्की ठंडक में तुम्हें नींद आ जाएगी, सो जाओ। वो कुरान में कह रहा है वजअलना अल-लैला लिबासा, मैंने तुम्हारे लिए रात को लिबास करार दिया, वजअलना अन-नहारा माशा, मैंने तुम्हारे लिए दिन को ज़रिया माश करार दिया। देखो रात में आराम से सो,
دن میں موم بتی جلا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تیرا سورج چھوٹا میری موم بتی بڑی ہے. نہیں میں نے منت مانگی تھی. یہ منت مانگنے کا طریقہ یہ عجیب ہے. منت موم بتی جلانے کی مانگی تھی یا روشنی کرنے کی مانگی تھی؟ تو روشنی وہاں کرو جس غریب کی یہاں نہیں ہے, اس کی یہاں کینٹی کا بلب لے کے لیے. جس مسجد اللہ خانے میں بلب نہیں ہے وہاں جا کے جلانا. دن میں نہیں, رات میں. اس لیے کہ روشنی رات کو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کوئی مسافر رات میں چلنے والا پھٹک جائے. آپ کو یہ والی روشنی نہیں کرنی ہے, آپ کو روشنی عمل کرنا ہے تاکہ آپ کا کردار اتنا اچھا ہو کہ اس کردار کی روشنی میں سفر کرے اور لوگ کربلا تک پہنچ جائیں. سب لوگ آمین سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, مجلس میں نعرے بھی لگا لیکن اس کے بعد کہتا ہے عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں بہت اچھی بات, لیکن جب تک پڑھیے جب تک ہم یہاں تک آنے نہ بیٹھے. 2 دن کے بعد ہمیں دیکھے گا ہمیں ہو گیا بس نقل پورا, گالیاں ہوگی, چغلیاں ہوگی, کبھی والدین کے خلاف, کبھی ذاکرین اس کے رسائل کے خلاف. کچھ نہیں پڑھا وہ تو ٹائم خراب کرتے. ایسے بات کرتے جیسے قدر خریدا ہوا روڈا ہو, جیسے قدر خریدا ہوا غلام ہو. یار وہ بول بھی نہیں. اگر وہ بولی پوچھنے لگے بھائی آپ کے خاندان میں کسی نے آج تک کچھ پڑھا, آپ نے کچھ پڑھا, ابا نے کچھ پڑھا, دادا نے کچھ پڑھا, نانا نے کچھ پڑھا, جو بیچارہ بولی مدرسے میں پڑھ گیا کچھ نے کچھ نہیں پڑھا. اور بات کر رہے ہیں حقیقی امام کو پڑھا. ابھی تک تو مسجد کے امام سمجھ میں نہیں آیا. مسجد کے امام سمجھ میں آ گئے. کتنے برس سے تمہیں خطبہ دے رہے, کوئی سا خطبہ یاد ہے کسی کے پورا؟ مسجد کے امام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کائنات کے امام کو بلانا چاہتے ہیں. یہ تصور ہے یہ علماء, اس تصدیق کا تصور ہے منطق کی سوال. اب ان کا احترام کرو تو خود بخود آ جائیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے تو صلوات کریں.